بسم الله الرحمن الرحيم. وضع قال الملأ الذين استكبروا من قومه وخلصا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ تھے انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے ایمان نہ چھوڑا تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نکالیں گے کہ جو آپ کے ایمان کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہیں، یا پھر ہم آپ کو دوبارہ اپنے ہی دین کے اندر واپس لے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ جان سے مار دیں، پھر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا، جو اللہ نے مجھے راستہ دیا، اس راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اصول دوبارہ دہرایا، اپنا دستور دہرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کو مہلت دیتے. اللہ ہر نافرمان سے نافرمان قوم کو بھی مہلت دیتے. پھر جب وہ باز نہیں آتے پیغمبر ان کو سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. جب اینڈ وہ نہیں سمجھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اچانک میں عذاب لے کر آتا ہوں اور اس عذاب سے جو بچ نہیں پاتا، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ان کے ساتھ بولتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. مشہور واقعہ ہے، فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو کہا کہ ان کو آپ آزاد کر دیں، چھوڑ دیں اور میرے ساتھ ارض مقدس یعنی فلسطین میں دیں. یہ مصر میں تھا. فرعون بارہ سمجھایا تو اور دعوت بھی دی. اس نے آگے سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے کا کون رب؟ خدا تو میں ہوں، اور اگر آپ کا بھی خدا ہے بھی صحیح تو اس سے بھی بڑا کون میں ہوں. یہ فرعون کہنے لگا. تمہارا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ کہنے لگا اور پھر اس پر معجزہ بھی دکھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصا کا معجزہ عطا کیا تھا کہ لاٹھی جب وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ انتہا بن جاتا. تو آتا ہے کہ جب انہوں نے معجزہ دکھایا تو فرعون اتنا ڈرا، اس پہ خوف تاری ہوا کہ اپنا تخت چھوڑ کے بھاگ پڑا. پھر اس نے سوچا واپس آیا. اس کے لوگوں نے بھی کہا کہ اگر ایسے اگر کرے گا تو لوگ مزدد ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے تجھ سے. پھر واپس آیا اور آ کر کہنے لگا لوگوں کو اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جادو کیا، یہ معجزہ کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے. تو لہٰذا میں بھی جادوگروں کو جمع کرتا ہوں، مقابلہ کروا لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آمین بکی اور اعتماد تھا، کانفیڈنس تھا. کیوں؟ کہ بیک پہ کون ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ پیغمبر جو بھی معجزہ دکھاتا ہے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو پورا یقین تھا. انہوں نے کہا آپ جادوگروں کو بلائیں. اب پھر انہوں نے حکم دیا جتنے ماہر جادوگر تھے ان کو جمع کیا گیا. بہرحال جب وہ اکٹھے ہوئے اور فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا اور انتہا بنا، اس نے سب کو نگل لی. جب اس نے سب کو نگلا تو وہ جو جادوگر تھے ان کو سمجھ آ گئی، کیونکہ ان کی فیلڈ تھی، ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ہمارا جادو تھا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں، یہ واقعی معجزہ، یہ حقیقت ہے. فوراً وہ سجدے میں پڑے اور انہوں نے ایمان قبول کیا. اب فرعون کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میری جان نے بنایا تم کی ایمان قبول کر کے، میں نے مقابلے کے لیے بنایا تھا، تم ان کے ساتھ مل گئے. پھر دھمکی دی کہ بھائی واپس آ جائیں. وہ جو جادوگر تھے جن کو بنایا تھا ان کو دھمکی دی کہ آپ واپس آ جائیں ورنہ پھر میں آپ کو قتل کر دوں گا، سزا دوں گا. اب وہ جادوگر یہ حقیقت ہے کہ جب ایمان آتا ہے پوری سمجھ کے بعد، تعارف کے بعد، تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ پھر نکلتا نہیں ہے. وہ جادوگر کبھی بھی مسلمان ہوئے، اتنی بڑی دھمکی آئی، موت سامنے آئی، ان کا جواب یہ تھا کہ آپ جو بھی کر لیں اب ہم ایمان تو نہیں چھوڑیں. ایمان اتنا مضبوط. تمہارا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قوم کو لے کر نکلے. موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا. راستے میں ایک جگہ اپنا سامنا ہو گیا، وہ قریب آ گئے. آگے پانی، دریا اور پیچھے لشکر، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بھی کہ موسیٰ کیا کریں، ہم تو ظلم سے نکلے تھے، آپ پکڑے گئے تو اور وہ ظلم کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک جواب تھا جو پیغمبروں کا ہوتا ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، ہم پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ہم نے اپنی مرضی تو کی کوئی نہیں، اللہ کا حکم تھا، اس کو بجا لا رہے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ.
اور وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ لاٹھی دریا میں ڈالیں مارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے. 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب انہوں نے دریا عبور کیا وہ راستے بنے تھے. پھر اور اس کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے جب وہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ دوبارہ پانی بن گیا. اور فرعون پوری موجوں کے اندر کیا ہوا؟ غرق ہوا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ بھئی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور پھر ہمیشہ حق والے غالب رہیں گے کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے. اور دوسرا پھر یہاں آپ نے بھی سنا ہوگا مشہور ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں. جب وہ غرق ہو رہا تھا غوطے کھا رہا تھا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان قابل قبول ہے. کیوں؟ یاد رکھیے ایمان ہے ایمان بالغیب. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بالغیب. بغیر دیکھے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم ایمان لائے. جب انسان نظر کے عالم میں ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں. وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے وہ مشاہدہ اس کے سامنے ہوتا ہے. جب مشاہدے پر ایمان لائے گا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں. اس لیے پھر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کوئی بھی آدمی کافر اگر وہ نظر کے عالم میں یعنی جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اپنی موت دیکھ لیتا ہے پھر اگر ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اس سے آپ کو اندازہ لگا لیں ایمان بالغیب کی کیا طاقت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ایمان بالغیب کی اہمیت کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر پہلی صرف یہ بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب کہ متقین کیا شان ہے ان کی کہ وہ بن دیکھ ایمان لاتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا جنت ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا جہنم ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا بھی اور پھر عملاً ہمارے سامنے مشاہدہ بھی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں اور جو بد ہے اس کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں اور جو نیکوکار ہے اس کا انجام بھی اللہ دکھاتے ہیں. دوبارہ آگے تفصیل ہے اس میں اور بھی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے پیشن ہوئی کی کہ ایک آدمی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑے ہو کر سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. تو فرعون نے بہت سارے بچوں کو قتل کر دیا. 70-80 ہزار بچے قتل کر دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ جس بچے نے اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بننا تھا اللہ نے اس کے گھر میں بڑا کیا. اللہ نے اس کے ہاتھوں بڑا کیا اور بتایا کہ اللہ کی کیا طاقت ہے. اتنے بچے قتل کر دیے اور جو اصل بچہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں بڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے. بس اوقات ہم چیز سمجھتے ہیں آگ کا کام جلانا ہے اللہ تاثیر پیدا کرے گا پھر جلائے. پانی کا کام کیا ہے؟ غرق کرنا. اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ غرق کر سکتا ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہی راستے پر چلتے. اس لیے ایمان والوں کو ایمان پر مضبوطی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. بس ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم مومن ہیں. اللہ کا ہم سے کیا ہے؟ پیار ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. جس کو ملی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے. اس لیے ہمیں قدر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر سے کتنا پیار تھا یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. پیار تھا پیار ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے سورہ انفال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو مال اسباب جمع ہو مال غنیمت کے طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ وہ استعمال بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں جو مال غنیمت ملتا ہے جنگ کے بعد جمع ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اللہ و رسول کی کیا محنت اطاعت کرو. اس سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے دونوں کام کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. جب تک یہ دونوں مکمل نہ ہوں انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اس سے کبھی نہ پھرنا. اس سے کبھی نہ پھرنا یہی نجات کا ذریعہ بنے گا اور یہی کامیابی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.